بسم اللہ الرحمن الرحیم فالشافعي رحمه الله يقول إنه متصل بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان حتى تكون هذه الطلقة ثالثة وذكر الخلع فيما بينهما جملة معترضة لأنه فسق لا يصح الطلاق بعده ونحن بلا تھی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر من شخص ان قرآن پاک ہے جو کو ذہن اچ کے کوئی نہیں جی شوافے کی کا مذہب سمجھنا ہے نا پہلے جی توجہ او گل چلدی پی بخلو تو بعد بھی طلاق واقع ہو سکتی ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا جو ہے نا فَإِن طَلَّقَهَا اس کا تعلق ہے الطلاق مرتان کے ساتھ کس کے ساتھ حتیٰ کہ ہو جائے گی یہ فَإِن طَلَّقَهَا تیسری طلاق بلحاظہ اگر کسی نے 2 طلاقیں دی ہیں تو پھر فَإِن طَلَّقَهَا تیسری طلاق دے دی تو یہ عورت مغلظہ ہو حرمت مغلظہ ہو گئی بغیر دوسرے سے نکاح اور وطی کے واپس نہیں آ سکتے یہ شوافے کہتے ہیں یہ اور کہتے ہیں یہ جو درمیان میں ہے نا فی مفتدت بے کی یہ جو خلو کا ذکر ہے الطلاق اور فَإِن طَلَّقَهَا کے درمیان یہ جملہ معترض ہے اے بالکل اللہ تعالیٰ نے وکھرا ایک مسئلہ بیان کیتا ہے اندہ کوئی تعلق نہیں ہے اے وکھری وچ گل ہے سنی جے گل اے شاباش سے اس لیے کہ خلو فسخ ہے خلو لہذا خلو کے بعد طلاق واقعہ نہیں ہو سکتی جی کیا کیا جی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے اور جنوں کو سمجھ آندی ہو پلا وے کو بولی رکھیا جے اوکھا ہے ذرا سبق اللہ تبارک تعالیٰ ہوں ایتا سامنے رکھو تو پھر تو گل بنے دی جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَإِن طَلَّقَهَا اس کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان الطلاق مرتان کے ساتھ ہے تو جب 2 طلاقوں کے بعد اس کا مطلب ہے 2 کے بعد اگر تیسری دے دے تو پھر وہ اگلا معاملہ ہے اور جو اللہ تبارک تعالیٰ نے خلو کا ذکر کیا ہے فی مفتہ مولوی جی ٹورو کم گڑبڑ ہو گیا یہ الطلاق مرتان اور فَإِن طَلَّقَهَا کے درمیان بطور جملہ معترضہ لائے ہیں لہذا ان کا اس کا تعلق نہیں ہے ما قبل ما بعد کے ساتھ وجہ یہ ہے کہ خلو کیا ہے فسخ ہے خلو کے بعد طلاق واقعہ نہیں ہو سکتی آگے یہ شوافی کی تفسیر ہے یہ پس امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ کون فَإِن طَلَّقَهَا متصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان الطلاق مرتان کے ساتھ حتیٰ کہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گی یہ حتیٰ کہ ہو جائے گی یہ طلاق ثالثہ تیسری پہلے 2 تے اے تیسری اور ذکر کیا ہے خلو کا ان دونوں کے درمیان ان دونوں کون الطلاق مرتان تے فَإِن طَلَّقَهَا کے درمیان جملہ معترضہ اس لیے کہ خلو فسخ ہے نہیں صحیح طلاق بعد خلو کے جی فرمایا امام
امام شافعی رحمہ اللہ نے بے شک وہ یعنی فَإِن طَلَّقَهَا متصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان الطلاق مرتان کے ساتھ حتیٰ کہ ہو جائے گی یہ طلاق تیسری، اور ذکر کیا ہے خلو کا، اس میں ان دونوں کے درمیان جملہ معترضہ، اس لیے کہ وہ جملہ معترض جس کا ماں قبل ماں بعد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہیں صحیح طلاق بعد اس کے۔ ہاں بھائی بس امام شافعی کس کے بعد؟ خلو کے بعد۔ کہ بے شک کہا یہ متصل ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان الطلاق مرتان کے ساتھ حتیٰ کہ ہو جائے گی یہ طلاق تیسری، اور ذکر کیا ہے خلو کا، اس میں ان دونوں کے درمیان جملہ معترضہ، اس لیے کہ فسخ ہے نہیں صحیح طلاق خلو کے بعد۔ اگے جی اوکھا جی تھوڑا جا دھیان کرے جی اگوں مطلب کھبے بھی ہو تو پھر میرا بھی سر کھاؤ تے اپنا بھی کھاؤ جی۔ ونحن نقول ان الفاء خاص وضع لمعنى مخصوص وهو التعقيب وقد وقد عقب هذا الطلاق بالافتداء فينبغي ان يقع بعد الخلع وهو ايضا طلاق۔ بس ہم کہتے ہیں او فائن طلّہ کا او فائے او تعقیب مال وصل کے لیے، اور قرآن پاک تیرے سامنے کونی مجھے غیبانہ کم چل جائے گا رکھے وہ تو ویکھ۔ ہم کہتے ہیں کہ بے شک یہ فا بے شک خاص ہے، کیا ہے؟ خاص ہے، وضع کی گئی ہے معنی مخصوص کے لیے، وہ معنی مخصوص تعقیب ہے، وہ ایک بار یہ نہیں گل آخنا۔ ہم کہتے ہیں کہ بے شک فا یہ خاص ہے، فَإِن طَلَّقَ کا ہا والی فا اگلی ایت والی فا یا ایھا الستون جی یہ خاص ہے، وضع کی گئی ہے معنی مخصوص کے لیے، اور وہ معنی مخصوص تعقیب ہے۔ بس ہن پیچھے نہیں دو شیاں، پچھلی ایت ویکھ قرآن پاک تو ایک ہی طلاق کو مینوں پیندا پیا میں کہ قرآن پاک ویکھ، ایک ہی وچ فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، اے خلوئی تے خلو بھی طلاق ہونی ہو سنی، تو لہذا چونکہ وقد عقبہ پیچھے لایا گیا ہے اس طلاق کو، کیڑی فائن طلاق کا والی کو، بالافتداء فی مفتدت کے بعد، کیا طلاق مرتان کے بعد ہے؟ اگے آ رہے وچ اس کے بعد ہے، لہذا اب مناسب یہ ہے کہ یہ جو تیسری ہے نا فین طلاق کہا، یہ واقعہ ہو خلو کے بعد، کیا ہو؟ تاکہ فاج تاکیب والا معنی بن سکے، کیڑا؟ اور خلو بھی اگرچہ طلاق ہے لیکن یہ فین طلاق کا جوڑنی فی مفتدت ڈالے تو لہذا خلو کے بعد طلاق ہو سکتا۔ ہاں جی شابہ جی، اور تحقیق منا کے چھڑاں گی فَإِن طَلَّقَهَا والی طلاق کو ابتدا کے بعد، کیونکہ فی ابتدا فی مفتدت، پس مناسب ہے یہ کہ واقعہ ہو۔ اب اس کا تعلق جب اس کے ساتھ ہے تو پھر مناسب ہے یہ فائن طلاق والی جو ہے یہ خلو کے بعد واقعہ ہو، اگو پھر جملہ حالیہ ہے، حالانکہ خلو بھی طلاق ہے، طلاق ہے لیکن یہ کس کے بعد واقعہ ہو؟ خلو کے بعد واقعہ۔ اندہ معنی کر۔ اور ہم کہتے ہیں بے شک او فین طلاق والی وضع کیا ہے؟ خاص ہے، وضع کی گئی ہے معنی مخصوص کے لیے، اور وہ تعقیب ہے۔ ہون اسی انہوں پیچھے وینیاں بیندو تو پیچھے کیڑی کیڑی شے وے، اور تحقیق پیچھے لائی گئی، اے یہ طلاق کیڑی آفین طلاق والی افتدا کے، کیونکہ اس تو پہلے فی مفتدت تھے تو لہذا جدوں دے پیچھے آئیے نا تو انہوں اللہ طلاق کو نال نہ جوڑو بلکہ فی مفتدت نال جوڑو، پس مناسب ہے یہ کہ واقعہ ہو
کون؟ اے تیسری طلاق، خلو کے بعد، اور خلو بھی طلاق ہے۔ غایته انه يلزم ان تكون الطلقات اربعة اثنتان في قوله تعالى الطلاق مرتان والثالثة الخلع والرابعة هي هذه۔ بس علامہ ملا جیون فرماندے نے ود تو ود لت بنو گے تو اے گل کڈو گے، اسی جواب دیندے ہیں۔ فرماتے ہیں غایت یہ ہے کہ ہن تا 4 طلاقاں بنیاں، ہن اے 2 الطلاق مرتان میں، تیسری فی مفتدت، تو چوتھی فین طلقہا، اے تو پھر 4 تو بعد مغلظہ یا بنی، اے تو پھر طلاق بالاتفاق فین طلقہا تیسری ہے، چوتھی نہیں ہے گی جی، کیڑے پاسے جوڑو گے؟ ہاں جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں غایت یہ ہے، غایت مطلب بھی ود تو ود اے ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ بات لازم آتی ہے کہ طلاق طلاقیں 4 ہو جائیں تو تب مغلظہ ہو۔ 2 طلاقیں اللہ کی قول الطلاق مرتان میں، اور تیسری طلاق خلو کی، یہ خلو فی مفتدت بھی طلاق ہے، بنیا نہیں پیچھے واہو ایذن طلاق چوتھی فائن طلقہا والی ہوگی۔ ان دونوں کو جواب دے بنا، غایت اس کی یہ ہے یہ ہے کہ لازم آ گئی یہ بات، کہ لازم آ گئی ہے یہ کہ ہو جائیں طلاقیں 4، 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان الطلاق مرتان میں، اور تیسری خلو، اور چوتھی یہ ہے یا حاضی ہے یا کیڑی فین طلق کا فلا تحل لہو جی غایت اس کی یہ کہ لازم ہو جائیں یہ کی طلاق، پیانے غایت اس کی یہ ہے کہ لازم آتا ہے لازم آتا ہے یہ کہ ہو جائیں کہ ہو جائیں طلاقیں 4، 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان الطلاق مرتان میں، اور تیسری خلو، اور چوتھی یہ۔ یہی ہے یا حاضی آتا ہے یہ کہ ہو جائیں طلاقیں 4، 2 اللہ تعالیٰ کے قول الطلاق مرتان میں، اور تیسری خلو، اور چوتھی یہ۔ ہونے دا کرنا ہی حل تے چل، ولكنه لا بأس به فإن الخلع ليس طلاقا مستقلا على حدة بل مندرج في الطلقتين۔ سو صبر ملا جی من فرماتے ہیں پترو کوئی گل نہیں ہونے وچوں نکل دے ہیں، فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، کوئی کیونکہ خلو نہیں ہے طلاق مستقل علیحدہ، بلکہ یہ خلو مندرج ہے الطلاق مرتان میں۔ ہن پیچھا 2 جڑیاں طلاقاں نے نا اندیاں 2 صورتاں بنانیاں نے، یا بغیر مال تو تے یا مال دے بدلے وچ، جیڑیاں بھی 2 ہون انہاں تو بعد تیسری ہوگی تو مغلظہ ہو جائے گی، انج بنانا ہے اصل جی۔ وہ نے پھر تسی وچ نکل پینے ہیں جی۔ کیا کہہ جی سارے کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کوئی عرض نہیں، وجہ یہ ہے کہ خلو کوئی نہیں، مستقل علیحدہ طلاق نہیں ہے تاکہ 4 بن جائے، بلکہ یہ خلو مندرج ہے طلاقتین میں، مندرج ہے 2 طلاقوں میں طلاق وہ پیچھو جڑا آ رہے ہیں وہ فقہ لوگوں پھر تفسیر آ رہی نا، لیکن کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ، کیونکہ خلو نہیں ہے طلاق مستقل علیحدہ بلکہ مندرج ہے، کون؟ اے خلو والی طلاق ہے طلاقتین میں۔ اور لیکن کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ، کیونکہ خلو نہیں طلاق مستقل علیحدہ بلکہ مندرج ہے 2 طلاقوں میں، اور لیکن نہیں کوئی حرج اس کے ساتھ، کیونکہ خلو نہیں ہے خلو طلاق مستقل علیحدہ بلکہ خلو والی طلاق مندرج ہے طلاقتین میں۔ لو جی ہون سنو کیویں تو قرآن پاک نو سامنے رکھیا جے فَكَأَنَّهُمْ انه قیل الطلاق مرتان سواء كانتا رجعیتین فحینئذ یجب امساک بمعروف او تسریح باحسان او کانتا كانتا في ضمن الخلع فحينئذ تكون باينة فإن طلقها بعد المرتين المذكورتين فيما قبل او قبلو کٹھا کر
قبل وہ نہیں پچھوں نہ فی ما نا دے نال کٹھا کرنا فيما قبل ہن سالو فلا ہے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الآیہ صبر. اب تفسیر یوں بنی فَكَأَنَّهُ دھیان کریں جو بھائی، گویا کہ یوں فرمایا گیا کہ طلاقیں دو ہیں، طلاق و مرتان، طلاقیں برابر ہے کہ دونوں رجی ہوں یا ہوں خلو کے ضمن میں، یعنی طلاق کے بغیر مال تو ہون یا بل بدلے مال دے بدلے وچ ہونے، مطلب سنیں. تو اگر وہ دونوں رجی ہیں تو اب حکم ہے کہ واجب ہے روکنا معروف کے ساتھ یا تصریح، یا ہوں وہ دونوں خلو کے ضمن میں. کس میں؟ تو پس اس وقت ہو جائے گی وہ طلاق بائنا. کیا ہو جائے گی؟ بائنا ہو جائے گی. یہ ہن پچھلیاں جڑیاں دو نے اندی صورتاں دو بن گئیاں، ایک مال تو بغیر تے ایک مال دے، جڑی مال تو بغیر ہے وہ رجی تے مال دے بدلے وچ وہ بائنا. اے پیچھا جڑیاں بھی دو دتیاں سو سنیں. لہذا اگر طلاق دے دی زوج نے عورت کو مرتین مذکورتین فیما قبلوں کے بعد، او مرتین مذکورتین فیما قبلوں کیڑیاں نہیں دو، ایک بغیر مال تو تے ایک مال سے بدلے، اگر انہاں دوواں تو بعد طلاق دے دیتی تو اب نہیں حلال عورت اس کے لیے حتیٰ کہ نکاح کرے عورت زوجن غیرہ سے. اے تفسیر اس آیت دی مولی کاشف. ہاں جی کیا کہ جی سارے کہتے ہیں اب معنی یوں بنا کے طلاقیں دو ہیں، برابر ہے کہ وہ رجی وہ دونوں رجی ہوں ہوں یا خلو کے ضمن میں ہوں. اگر رجی ہوں تو بس اس وقت واجب ہے امساک بے معروف یا تصریح احسان، یا اگر وہ دو طلاقیں خلو کے ضمن میں ہوں تو اب وہ بینا ہو گئی ہیں. تیسری اب دونوں جون سی بھی صورت ہو، دونوں کی، صورت اس کے بعد اگر اس نے طلاق دے دی تو اب حتیٰ تن کے زوجن غیرہ. سنیں بھی پہلیاں دو پاویں ہون رجی تے پاویں ہون خلو دے ضمن وچ، جدوں تیسری دے دے گا تو ہن مغلظہ ہوگی. سنیں توضیح اس کی یہ ہے کہ طلاق آیت میں محمول ہے رجی پر علا تقدیر عدم اخذ المال. طلاق مرتان ہے نا، اے اگر مال نہیں لیا طلاقاں دے بدلے وچ تے ہن کی ہے، اور یہ محمول ہے بائن پر، بائن بالخلو پر علا تقدیر اخذ المال. تے جے دو دتیاں نے مال لے کے مولوی جی تے ہن اے بائن ہے، ہن اے طلاق بائن ہو گئی. ہن سوال ہے جواب دیندے نہیں، گل سمجھ آ گئی جی؟ یعنی اے جڑی دو نے دی صورتاں دو بن گئی ہیں دو ہی ہیں، صورتاں کی بن گئی ہیں؟ دو بن گئی ہیں. نہ جائے تجھ پر یہ بات کہ لازم آئے گا اس وقت استعمال کرنا ایک لفظ کا دو معنی حقیقی یعن یا مجازی یعن یا مختلف عین میں تے تینے صورتاں باطل نے. ثواب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ مراد طلاق سے رجی ہے اور ہماری مراد رجی سے وہ ہوتی ہے کہ صحیح اور رجوع اس کے بعد بغیر تحلیل کے، بس خلو اگرچہ طلاق بینا ہوتی ہے لیکن یہ بھی بئی معنی رجی ہوتی ہے کہ اس تو بعد واپس لے آنی ہوئے تے صرف نکاح کر کے لیاوی دے، تحلیل دی ضرورت نہیں پیندی. اور یہ معنی اگرچہ غیر متعارف ہے لیکن معاملہ آسان ہے. پھر یہاں ایک اور اشکال ہے، اور وہ یہ ہے کہ مذکور آیت میں وہ جڑے وچ پکاندے پہ وہی پکانے صرف پھیرا دعا رہا، اور وہ یہ ہے کہ الطلاق علی مال
جی آیت میں طلاق علامال لل خلو، پس نہیں صحیح استدلال آیت کے ساتھ اس بات پر کہ خلو طلاق ہے اور لاحق ہوتی ہے اس کو سری طلاق۔ جواب دیا گیا ہے اولاً کہ طلاق علامال اعم ہے خلو سے۔ یہ جڑا مال دے کے جان چھڑائی دی دو صورتاں نے، ایک عورت آندی ہے اے میرے کولو 20,000 لے لا تے میرے نال خلو کر، اس آکھیا لیا اُراں تے میں تیرے نال خلو کیتا، اے لفظ بول دیں دو میں تے طلاق بینا ہو گئی مولوی جی۔ کی ہو گئی ہے سمجھے جی، لفظ خلو بولن دو میں۔ اور دوسری صورت ہے وے کہ عورت کہے کہ پیسے لے کے مینو طلاق دے، اے 20,000 ہی تو مینو 1 یا 2 طلاقاں دے، اس پیسے لے کے آکھیا میں تینوں 1 طلاق دیتی، یہ بھی بہنا ہے، یہ بھی نکاح ختم ہو گیا۔ تو طلاق بالمال دیاں 2 صورتاں نے، لفظ طلاق دی شکل وچ تے لفظ انہوں ذہن چ رکھو، اگلی گل سمجھیے۔ باقی یہ جٹکی بولی وچ بھی عورت آندی لکھ روپے لے میری جان چھڑ دے، آندا لیا اور لکھ تے میں تیری جان چھڈی، اے بھی خلو ہے۔ کی ہے سمجھ آندی پی جی کیونکہ ہر علاقے دی بولی اپنی۔ بسم اللہ الرحمن ادھر ویکھ کہ یہاں اشکال آخر ہے وہ یہ ہے کہ مولوی جی مذکور فی الآیت وہ طلاق علی مال ہے نہ کہ، پس نہیں صحیح دلیل آیت کے ساتھ اس بات پر کہ خلو طلاق ہے اور اس کے بعد اس کو سری طلاق لاحق ہوتی ہے، اساتھ ایسے گل تو دلیل بنانی ہے۔ تو جواب دیا گیا سے اولاً یہ کہ طلاق علی مال یہ عام ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں کہ مال لے کر لفظ خلو بولے یا مال لے کر لفظ طلاق بولے۔ سنیں نائندہ طلاق علی مال ان دی صورتاں 2 نے، یہ عام ہے خلو سے، کیونکہ یہ کبھی ہوتی ہے کس کے ساتھ اور کبھی ہوتی ہے اے شاباش سنیں۔ اور اس میں پھر ایک سوال ہے کہ خصم یعنی شوافے وہ نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ وہ جو ہو کس کے ساتھ وہ طلاق ہو کیسے، اگر وہ اس کو من لین بھی لفظ خلو نال جڑی ہوندی ہے طلاق ہوندی پھر تو جھگڑا ہی مک گیا۔ وہ آندے نے طلاق نہیں یہ فسخ ہے، کی ہے یہ فسخ ہے، طلاق تے ہے ہی نہیں۔ فرمایا شارح نے تفسیر احمدیہ میں یہ پہلا جواب سے، ثانی یعنی یہ ہے کہ آیت نازل ہوئی ہے خلو کے بارے میں نہ کہ، پس نظر کرتے ہوئے اس کی طرف صحیح ہے دلیل پکڑنی۔ فرمایا مفسرون نے بے شک یہ آیت نازل ہوئی تھی زوجہ ثابت بن قیس کے حق میں، ثابت بن قیس دی بیوی دے حق وچ اس عورت نے خلو کیا تھا باغ کے بدلے جو پہلے دیا تھا ثابت نے بیوی کو اس کے مہر میں، سنے جی من قبل پہلے، تو اس عورت نے باغ واپس کیتا ثابت نو تے ثابت نے طلاق دیتی اس عورت نو اور لے لیا وہ باغ۔ یہ پہلا خلو ہے جو اسلام میں ہوا تھا۔ تو نہ باغ لے کے طلاق دیتی سی، باغ لے کے طلاق دیتی ہے۔ چلو جی منع کرو ہوں، گویا کہ کہا گیا الطلاق مرتان، اور پلا بھی تفسیر بیان ہو رہی ہو ابھی انج گویا کہ انج فرمایا بھئی طلاقیں 2 ہیں برابر ہے کہ ہوں رجیاتین، اگو عطف پانی یا ہوں وہ دونوں خلو کے ضمن میں، سمجھیو تو اگر رجیاتین ہوں تو پس اس وقت واجب ہے روکنا معروف کے ساتھ، کی مطلب معروف کے برجوع کرنا، یا چھٹکارا دینا احسان کے ساتھ۔ وہ کو تفصیل آ رہی ویسے دے چھٹکارے دیا 2 صورتیں نے، یا تو تیسری دے دے تے یا رجوع نہ کرے تے عدت گزر جائے تے بینا ہو جائے تے فارغ ہو جائے، یا ہوں وہ دونوں خلو کے ضمن میں۔ اور دے ویکھو پس اس وقت ہو جائے گا خلو، پس ہو جائے گی وہ کیا طلاق ہو جائے گی، پس اس وقت ہوگی کون طلاق، بائنا
ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋ ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਨ ਤਲਾਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਬਸ ਅਗਰ तलाक दे दी ज़ौज ने ज़ौजा को मर्रतैन मज़कूरतैन फ़ीमा कबलों के बाद, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਰਰਤੈਨ ਮਾਂ ਕਬਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਗੈਰ ਮਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਲੈਣ ਪਿਛਲੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਜੀ। तो पस नहीं हलाल औरत उसके लिए हत्ता तन के ज़ौजन गैरो अल आया। हाँ जी आगे जी। गोया कि कहा गया है कि तलाक 2 मरतबा बराबर है कि हो रजी, बस इस वक्त वाजिब है इमसाक मारूफ के साथ या छुटकारा पाए एहसान के साथ। पाए निबत तसरी बाप तफील, छुटकारा देना या छुटकारा देना एहसान के साथ, या छुटकारा देना एहसान के साथ, या वो दोनों खुलो के ज़िमन में। बस इस वक्त होगी बाइना, तलाक बाइना। बस अगर तलाक दी ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਤਲਾਕਾਂ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਗਲਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। बस अगर तलाक दी ज़ौज ने औरत को मर्रतैन मज़कूरतैन फ़ीमा क़ब्लु के बाद, बस नहीं हलाल। असल फ़ैन तल्ला कहा फ़ला तहिल्लु लहू, तो फ़ैन तल्ला कहा कदों बादल मर्रतैन मज़कूरतैन फ़ीमा क़ब्ल विच पा दिता है जी। बस नहीं हलाल औरत उसके लिए हत्ता के निकाह करे औरत ताकि निकाह ज़ौज से, ऐसा ज़ौज जो गैर है उस पहले का। अल आया भी आखिर तक गए। कहा गया तलाक 2 बार है, बराबर है कि हो रजी, बराबर हैं कि हों वो 2 तलाक़ें रजी। बस इस वक्त वाजिब है इमसाक मारूफ के साथ या छुटकारा देना एहसान के साथ, या हों वो बराबर हैं कि हों वो दोनों तलाक़ें खुलो के ज़िम्मन में। बस इस वक्त होगी तलाक बाइना। बस अगर तलाक दे दी ज़ौज ने ज़ौजा को मर्रतैन मज़कूरतैन फ़ीमा क़ब्लु के बाद, बस नहीं हलाल औरत मर्द के लिए इसके बाद हत्ता के निकाह करे बीवी ज़ौज से, ऐसा ज़ौज जो अव्वल का गैर है जी। वाला हाज़ एक गल मुक गई जे, तकरीर हो गई है। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਨੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਫੀ ਤੇ ਹਨਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ, ਖੁਲੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਹੋ ਸਕती है, तो खुलो तलाक के साढ़े नज़दीक ते फसख नहीं। हुण जी वाला हाज़ तकरीर इन दफ़ा मा क़ीला इन्नहु यल्ज़मु अन यकून तलाक़ तलाक़ुल्लज़ी बअदल खुल'i फ़क़त हुक्मुहु अदमुल हिल्ली लल्लज़ी लैसा कज़ालिका। बस बस बहुत बड़ा इकट्ठे करने बरखे। अलामा फरमाते हैं जो हमने अभी तकरीर की है, इस तकरीर से सवाल का जवाब आ गया। इस तकरीर से सवाल का जवाब आ गया। वो सवाल क्या है? वो ये है कि लाजम आती है ये बात, ये कि हो तलाक वो तलाक जो खुलो के बाद हो, जो फ़कत हुक्म उसका अदमे हिल है, ना कि वो जो इस तरह ना हो। और जड़ी पिछा गल दसीए फी मफ्तदत फैन तल्ला का दा तल्लक कहते नाल जोड़िया कि नहीं पिछे, उथे हुण सवाल ही सवाल ये है कि जब फैन तल्ला का तल्लक है फी मफ्तदत नाल, ते इथों पता लगा ਜਿਹੜੀ ਖੁਲੋ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨ ਵਿੱਚ 2 ਤਲਾਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਤਲਾਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੀਸਰੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਗੈਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕਾਂ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀ ਨੇ ਤੇ ਖੁਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਫੀ ਮਫਤਦਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਵੈਸ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੁਣ ਆਸ਼ੀਅਤ ਵੇਖੋ ਉਹ सवाल किवें। और वो सवाल ये है कि अदमे हिल, भाई हुण बीवी हलाल नहीं रही,
حکم ہے طلاق کا وہ طلاق جو 2 طلاقوں کے بعد ہو، برابر ہے کہ رجی ہوں یا دونوں، نہ کہ حکم ہے اس طلاق کا جو کہ، کیونکہ گل تو یہی ہے بھی 2 طلاقاں نے دتیاں نے، پاویں رجی تے پاویں خلو والیاں بینا، انہاں تو بعد تیسری دے گا تے عورت کی ہو گئی؟ تو سوال ہے کہ تم نے جب اس کو جوڑ دیا کس کے ساتھ؟ اچھی، تو اب مطلب یہ ہے کہ جو خلو کے ضمن میں 2 ہوتی ہیں نا، ان کے بعد تیسری آئے تو پھر مغلظہ ہوتی ہے۔ اگر خلو کے ضمن میں نہ ہوں، 2 ویسے ہوں تو پھر وہ مغلظہ نہیں ہوتی، حالانکہ پھر بھی اے سوال ہی۔ تو کہتے اس کا جواب آ گیا، اس کا کیویں جواب ہے؟ ان پہ خود جواب حاشیت ہے، وہ اندفاع یہ ہے کہ خلو نہیں ہے طلاق مستقل علیحدہ، بلکہ وہ مندرج ہے طلاقتین میں۔ یہ جو طلاق مرتان ہے اس کے 2 فرد ہیں، اس کے ایک رجی تے ایک مال کے بدلے میں، دونوں کا حکم فین طلاق کا ہے، دونوں کا۔ اور نہیں سمجھ آئی؟ پیچھے بیان نہیں کیتا جی ہوں، تو کہتا ہماری ہوں جی تقریر کیتی ہے، یہ تو اس سوال کا جواب آ گیا۔ سوال یہ تھا کہ فی مفتدت کے ساتھ تعلق جوڑے کس کا؟ اس کا تو مطلب بنتا ہے جو خلو کے بعد تیسری طلاق ہے اس کا یہ حکم ہے کہ عورت مغلظہ ہے، اب شادی کے بغیر واپس نہیں آ سکتی۔ تو اگر وہ 2 طلاقیں خلو کے مال کے بدلے میں نہ ہوں اور تیسری دے دے، اس کا پھر یہ حکم نہیں ہے، حالانکہ دونوں صورتوں کا حکم یہی ہے۔ 2 طلاقاں پاویں رجی ہون تے پاویں مولوی جی بالمال ہون، اس تو جیڑی صورت تو بعد بھی تیسری دے گا تو مغلظہ ہو جائے گی۔ تو ملا جیون کہتے اس کا جواب آ گیا، کیسا جی ہن تقریر کر دیتی ہے کہ اے جڑا طلاق ہو اندے 2 فرد نے، اندے ایک مال تو بغیر او رجی، ایک مال دے بدلے وچ او خلو، انہاں دوواں صورتاں وچوں جیڑی صورت بھی پائی گئی فائن طلاق ان تعلق اندے نال ہے، پاویں او پہلیاں بغیر مال تو ہون تے پاویں مال دے بدلے وچ ہون، جس لئے تیسری پائی گئی تو مغلظہ ہو گئی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ اور اس تقریر پر مندفع ہو گیا وہ جو کہا گیا ہے کہ بے شک لازم آتی ہے یہ بات کہ ہو طلاق، وہ طلاق جو خلو کے بعد ہے، فقط کیا ہو حکم اس کا عدم حل، صرف اندہ حکم ہوئے بھی اس تو بعد اگر تیسری آوے تو بیوی حلال نہیں، نہ کہ وہ طلاق جو نہیں اس طرح ہوتے، یعنی نہیں خلو کے بعد بلکہ بعد طلاقتین رجعتین ہوئے، کیونکہ طلق جو کندے نال جوڑیا پیچھے اور پچھلی تقریر تے ہون دی تقریر جواب بن دی پئی، کیسا آکھیا نہیں جنے ہو الطلاق مرتان دے 2 فرد نے، الطلاق ہو لہذا اب جون سی صورت بھی ہو جب تیسری آئے گی تو وہ مغلظہ ہو جائے گی۔ ہاں جی شابہ جی۔ اور اس تقریر پر منتفع ہو گیا وہ جو کہا گیا، بے شک لازم ہے یہ بات کہ ہو طلاق، وہ طلاق خلو کے بعد ہو، فقط حکم اس کا عدم حل ہے، نہ کہ وہ طلاق نہیں اس طرح۔ اور اس تقریر پر منتفع ہو گیا وہ جو کہا گیا ہے کہ بے شک لازم ہے یہ کہ وہ طلاق جو خلو کے بعد ہے، فقط حکم اس کا عدم حل، نہ کہ وہ طلاق جو نہیں ہے اس طرح۔ تو جواب آ گیا کہ طلاق دے 2 فرد نے، 2 تو بعد جڑا بھی ہوئے، رجی ہوئے تو پاویں بینا ہوئے، بالمال ہوئے، جس لئے تیسری آئی تو مغلظہ ہو جائے گی۔ دھیان کرا جی یار اگے، وَإِنَّهُ يَلْزَمُ أَلَّا يَكُونُ الْخُلُوُ نل کی ہویا بعد يَكُونَ الْخُلَعُ کھولا إِلَّا بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ۔ صبر ایک اور سوال ہے اس کا بھی جواب آ گیا، ایک جواب آ گیا، وہ سوال یہ ہے کہ جدوں تعلق جو ہن تقریر کی تھی، توجہ کری کہ خلو یہ الطلاق و مرتان جو ہیں کہ مرتان کی اے پہلو ہیں،
فی مفتدت بعد میں فین تلا کا اس کے بعد وہ جڑا ترتیب ایک جوڑی سی اس دے ضمن تے رکھ کے سوال جواب سمجھا اے چار بنی نا ایک الطلاق مرتان تقریر پہلو ہو گئی ہے اوتھے جواب آ گئے نے تاں گل الٹ ملٹ ہوندی پئی ہے الطلاق مرتان ایک فی مفتدت بے تے جب تعلق جوڑا ہم نے فین تلا کہا کا کس کے ساتھ اور فی مفتدت الطلاق مرتان کے بعد تو یہاں سوال یہ ہے کہ خلو بندہ ابتدان کر ہی نہیں سکتا پہلے 2 طلاقیں دے رجی تو پھر خلو کرے یہ ترتیب تو پھر تم نے جو بتائی ہے وہ تو یہ بتاتی ہے حالانکہ بندہ ابتدان بھی پہلے کوئی طلاق نہ دیتی ہوگی کہ یہاں جو ترتیب تم نے جوڑی ہے نا اس کا تو یہ پتا چلا کہ فی مفتدت بے اگر جملہ معتارضہ نہ بنائی جی میں شفافے آکھیا معتارضہ پھر تے وچوں نکل کے پاسے ہو گئے پھر تے گل مک گئی اساں اینو جوڑیا پیچھاں تے اگے ہونے بنیا کہ فی مفتدت بے یہ تاں ٹھیک ہے جے پہلے خامد نے 2 رجی دتیاں ہون تک لہذا مڈوں کو خلا کر ہی نہیں سکتا حالانکہ یہ بات تو نہیں ابتدان خلو ہو سکتا ہے کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ جو دھیان ہو یہ جو ہم نے ترتیب بیان کی ہے اس کا تو مطلب ہے بے خلو الطلاق مرتان رجیتین اس تو بعد خلو ہو سکتا ہے ابتدان خلو حالانکہ غلط ہے تو اس کا بھی جواب آ گیا جواب یہ آ گیا کہ الطلاق مرتان کے 2 فرد ہیں کی سمجھیو بات الطلاق یہ فی مفتدت بے الطلاق مرتان کا مد مقابل نہیں ہے بلکہ الطلاق مرتان کے 2 فرد ہیں ایک بغیر مال کے اور بدلے لہذا وہ ترتیب ختم ہو گئی جی لہذا کوئی بھئی 2 طلاق کے مال کے بدلے مڈوں دینیاں سنا اے خلو مڈوں ہو گیا اے نہیں کہ 2 رجی تو بعد کیونکہ طلاق مرتان کے ایک مال تو بغیر ہاں جی کیا کہے جی جواب یہ ہے کہ فی مفتدت والی خلو ہے یہ الطلاق مرتان کے یہ الطلاق مرتان کے ہم نے پیچھے تقریر کی تھی 2 فرد بنائے ایک کیڑا او فکانو کیلا طلاق مرتان برابر ہے کہ ہوں رجیتین یا ہوں فی ضمن الخلو تے اے 2 فرد بنے کی بنے لہذا اب خلو الطلاق مرتان رجی پر متفرع نہیں ہے بلکہ اس کے 2 فرد ہیں کہ ابتداءً پاویں کوئی رجی دے وے تے پاویں کوئی مال دے بدلے دے وے سمجھے ہی اور اس تقریر پر مندفع ہو گیا پچھو عطف پا کے نال وہ جو کہا گیا کہ بے شک یہ کہ لازم آتا ہے یہ کہ نہ ہو خلو مگر مرتین کے بعد عمل کرتے ہوئے بقولہ تعالی فَإِنْ خِفْتُمْ نہیں کھانے چ پئی وہ گل وچ رہ گئی فَإِنْ خِفْتُمْ میں بفاحش کی اور جس طرح فین تلا کا فا ہے نا اسی طرح یہ فا بھی تعقیب مال وصل کے لیے یہ فا بھی بتاتی ہے کہ الطلاق مرتان کے بعد خلو ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے تو اس کا ہم نے جواب دیا کہ الطلاق مرتان کے 2 فرد ہیں جی اور اس تقریر پر مندفع ہو گیا بے شک اور تو دیکھ لے ایک منٹ کہ انہو یلزم معطوف علی قول انہو یلزم اور لازم باطل ہے خلو ابتدان قبل تطلیقتین صحیح ہے جواب دیا گیا سے بائیں طور کہ یہ لزوم محض باعتبار مفہوم مخالف کیا وہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے جی بے شک نہیں ہے خلو یعنی اے ٹل جے فین خفتم دی فا ہوتے کہ اے بھی فا تاکیب مال وصل واسطے بھی جے فین تلا کا والی یہ تھے اے بھی پھر دس دیئے کہ پہلے طلاق و مرتان ہوئے تھے پھر تے شفافے اندرے تو ہے جملہ معترضہ گالی بکری ہوگی جی مگر مرتین کے بعد اللہ تبارک اور توجہ نہ کریے تو بہت ماری اصول فقہ پڑھن لگیا جڑے شہزادے ہوندے نے استاد جی شافیہ دا مذہب پارا نظر آਉਂਦਾ پیا جی صرف یہ کہ طبیعت پار نہیں پایا حنفی مذہب سمجھن لگیا کی نہیں کیتا پار نہیں پایا حنفی مذہب سمجھن لگیا
ہوں شفافت کا مسئلہ بالکل سوکھا جی کہ فی مفتدت بے، اس کا یہ جملہ معترض ہے، اور جو ہے نا خلو ایک فسخ ہے، طلاق ہے ہی کوئی نہیں، ایسا جوڑ کے سارا سمجھانا ہے جی تاں تو جی جن طبیعت پار نہیں پانا انہیں سمجھنا ہے بھی شفافت کا مسئلہ کس بارے پارا ہے، پار جو نہیں پایا طبیعت جی کہو بھائی میرا یار طبیعت پار پائیے تو تاں سمجھ آؤں جی۔ اور اس تقریر پر منتبہ ہو گیا وہ جو کہا گیا ہے اور بے شک لازم آتی ہے اور نہیں منع کرے جلا تو پہ گئے تو ختم، کیونکہ وہ عطف پا کے بچوں نکل جاندی جی، مطلب پھر بچ اور ٹھوکی رکھو، بے شک لازم آتی ہے یہ بات کہ ہو کے بعد عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فین خفتم میں یہ بھی فاتح مال وصل کے لیے جی۔ ولكن يريد أن هذا كله إنما يصح إذا كان التصريح بالإحسان إشارة إلى ترك المراجعة كما حررت حررتا کہ حررتو كما حررت یہ تو شرح لکھی تین پیندے میں جب تو تحریر کی تھی او جلے مڈو کام شروع ہویا سی جی، او مڈو پچھو اتھے بابے رنگ کی آکھیا سی، او بیکھو نا پچھو جی تو شروع ہویا سی کی فرمایا سن، او فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او یعنی طلاق رجی دو ہے، یا طلاق شرعی مرہ بعد مرہ بالتفریق، تے طلاق کے بعد واجب ہے زوج پر کیڑی شے اے ایندی ہون لوڑ ہے اس جملے دی، اے آکھے نا جی میں حرر تو کہ حرر تا اللہ میں بیان کیتا ہے ملا جیون پہندنے کے تین بیان پترہ تو کیتا پہاڑی تو لے کے کمال ہے، تے اگے او تصریح ہوں بے احسان دا کی معنی کیتا ہے اے سنیوں گل علامہ ملا جیون فرماتے ہیں پتر جی ساڈے کولوں پہلے علامہ تفتزانی ہوئے نے، او جڑی ہے نا ایک تنقید متن ان دی شرعی توضیح، اس توضیح دے اتے شرح کیتی علامہ تفتزانی، ان دا نام رکھیا تلوی، وہ تین کتاباں کٹھیاں نے کی تلوی، تو علامہ تفتزانی صاحب نے تلوی کے اندر یہ فرمایا، یہ سوال کیا ہے کتھے اصول فقہ دی کتاباں ساریاں کچھ یہ نہیں دھیان کری بھی، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ان ھذا کلہ او کیڑا کہ خلو طلاق ہے اور صحیح ہے طلاق کا واقعہ کرنا خلو کے بعد جب میں ساری تقریر کیتی ہے، یہ بات ساری تب صحیح ہے کہ جب تصریح بالاحسان کا اشارہ ہو کدھر ترکے برجوع نہ کرے، رجوع نہ کرے ہے او رجوع نہ کرے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے او پلا ہوئے رجوع نہ کرے، دو طلاقیں دے کر رجوع نہ کرے، سمجھئیے، تو اب دو ہو گئی ہیں، بعد میں تیسری دے گا تو مغلظہ ہو جائے گی، یہ ساری تقریر تب چلتی ہے، دھیان کریں کیا کہ جی فرمایا ہے کہ یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ساری تقریر تب صحیح ہے کہ جب تصریح بالاحسان سے اشارہ ہو ترک مراجعت، اور جڑا پیچھے جی میں کہ میں نے بیان ہو جو ہن پہلے پڑھا ہے کہ بے رجوع نہ کرے، رجوع تو پھر یہ ساری تقریر چلتی ہے کہ رجوع اس نے نہیں کیا، اس نے دھیان کریں، لیکن وارد ہے یہ بات کہ یہ کل کیڑا کل کہ ہونا خلو کا طلاق اور صحیح ہے طلاق کا واقعہ کرنا کس کے بعد، جیسا کہ بیان کیا گیا یہ کل ماض صحیح ہے جب کہ ہو تصریح باللسان کیا ہو اشارہ ہو ترک مراجعت کی طرف، جیسا کہ میں نے تقریر کی ہے بیان کیا پیچھے او جی، اور لیکن وارد ہے یہ بات کہ یہ سب محض صحیح ہے جب ہو تصریح بالاحسان،
اشارہ ہے ترک نہ اشارہ نہیں ہو اشارہ وہ اشارہ ترک مراجعت کی طرف، جیسا کہ بھائی دو دے کے رجوع نہ کرے، دو دے کے رجوع نہ کرے۔ ہاں جی لیکن وارد ہے یہ بات کہ یہ سارے کا سارا ماس صحیح ہے جب ہو تصریح بالاحسان اشارہ ترک مراجعت کی طرف، جیسا کہ بیان کیا گیا۔ وَأَمَّا او کھلو جاؤ پلو گے الطلاق مرتان اگے کی قرآن پاک بس امساک بے معروف تو ہو گیا رجوع تے یا رجوع نہ کرے یا او پائی جی اینو سمجھنا ہے خیر ہوئے سونے دے صدقے نال کہ مولوی جی اے جڑی ایت نا مڈو شروع ان دے وچ دو تو بعد اگے دو گلاں نے ایک اے ویکی بھئی او فیمساکم اے ترجوع بالاتفاق او تسریع بإحسان دا معنی کریے ترک رجوع کی تو ہون تاگا تیسری طلاق دی گنجائش ہوئی نا کہ کوئی نہیں آندنے جڑی ساری تقریر تساں کیتی 2 صفحیاں دی کہ اگے خلو بھی ہے پھر ایک طلاق اتے مترتب ہو سکتی ہے تائیں یہ تصریح بإحسان کولو کی مراد لئیے تو ہن کنیاں طلاقاں ہوئیاں لہذا ہن تیسری ہو سکتی ہے تیسری او پائی ہن اگے چل اما وَأَمَّا إِذَا كَانَ إِشَارَةٌ إِلَى الطَّلَّقَةِ الثَّالِثَةِ علی ما روی عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام أنه قال هو الطلاق الثالث فحينئذ يكون قوله تعالى فإن طلقها بيانا لذلك ولا تعلق له بمسألة الخلع أصلا. صبر لیکن اگر او تصریح بإحسان یہ اشارہ ہو تیسری طلاق کی طرف یہ بے دو دے کے یا رجوع کر تے یا تیسری طلاق دے کے دی جان چھٹ اگر اے ہوئے اگر تے 3 تیتھی پوریاں ہو گئی 3 تا کہ کو نہیں ہو گئی ہون فی مفتدت نہیں نال جڑدا کہ جڑدا ہے 3 تا پوریاں ہو گئی تو مغلظہ ہو گئی نہیں سمجھ آئی کہ اگر تصریح بے احسان کا مطلب ہو کیا وہ مک گیا پیچھے ترجمہ بھی کر رہا ہے تیسری طلاق مراد ہوئے تو کتاب لوے کیا مراد ہو تیسری طلاق مراد ہو تو ہن تے ایتھے 3 پوریاں ہو گئیاں کی ہو گئیاں 3 پوریاں ہو گئیاں جیسا کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت اور ساری اشیاء پڑھ دے ہیں سونیا نے فرمایا تصریح بے احسان تیسری طلاق ہے کیا فرمایا دونوں تیسری طلاق دے وے کی کرے ہون تیسری طلاق ددوں دے دیتی ہے ہون کی کرنا ہے ہون فائن تلا کہا اسے دا بیان ہون بے جے کاروں نے تصریح بے احسان کر دیتا ہے تو ہون بغیر اگوں پھر اعلان تو نہیں آ سکتی ہون وچ کھولو ارے نکل گئے جو شافی کھینے نے ہون وچ پا کے دسو ہاں جی کیا کہیں جی اور کہ مولی مشتاق پہنا بھی استاد جی ٹل لاؤ ذرا چنگا ٹکا کے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے تصریح بے احسان تیسری طلاق ہے تے تو پوریاں ہو گئی ہیں 3 کہ نہیں ہو گئی ہیں اجے فی مفتدہ تے اگے ہونا ہے ہونے جڑا فین تلہ کا آئے نا اے فا تفصیلیہ یہ اسی 3 کی تفصیل ہے کہ اگر اس نے وہ تصریح بے احسان کر دیا اگر اس نے یعنی تیسری یعنی دے دی تو اب کیا کرنا ہے اب یہ ہے کہ بغیر اگلے محلے تو ہو کے ہون تو ٹھیک نہیں ہے گی آگے جے سمجھ اور بہرحال یعنی ہون خلو دا وچ کوئی تعلق نہیں ہوئے گا ہون ساڑی تقریر نہیں چل سکتی ساڑی بے خلو وچ جوڑیا جس پاسے نال انہوں بے خلو طلاق کے جی بے خلو تو بعد بھی طلاق واقع ہو سکے تو ثابت کی طرح فین طلاق کہا تو جدوں دا طلاق ہی نہ جڑیا یہ تو تفصیل ہے پہلے دی تے وچ خلو تو پاسے ہو گیا
اور چلو جی، اور بہرحال جب ہو کون تسریب احسان اشارہ تیسری طلاق کی طرف، تیسری طلاق جیسا کہ روایت کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا تسریب احسان طلاق تیسری طلاق ہے۔ اور تک حدیث پڑھ لو پوری کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے آیا کہ رجل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سننے تو مراد بھی سونے تواڈے کول سنے، فرماتے ہیں طلاق مرتان تے سونےو تیسری طلاق کتھے وے؟ فرمایا امساکم بمعروف او تسریح باحسان، یہ تیسری ہے۔ یہ جے کر اے اشارہ ہوئے پتر جی تو پاس اس وقت ہوگا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَإِن طَلَّقَهَا، بیان اس کے لیے، کس کے لیے؟ یہ اس کا بیان ہوگا بھی جے کر تین دے دے وے تو ہون کی کرنا ہے او پائیو، بھی جے کر تو ان دا بیان آیا ہے بھی ہون اے جب تک اگے نکاح نہ کرے واپس نہیں آ سکتے۔ سنی کیا ہوگا بیان اس کا؟ اور نہیں تعلق ہوگا اس کے لیے، کس کے لیے؟ فین طلّہ کہا کے لیے خلو کے مسئلہ کے ساتھ بلڑ کلڑ اگو فیکون ہون تفسیر کی میں بنے گی۔ ہاں جی شابہ جی۔ اور بہرحال جب ہو تسریب احسان اشارہ تین طلاقوں کی طرف، جیسا کہ روایت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہ آپ نے فرمایا تسریب احسان وہ تیسری طلاق ہے، پس اس وقت ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان فَإِن طَلَّقَهَا، بیان تسریب احسان کے لیے، اور نہیں تعلق فَإِن طَلَّقَهَا کا مسئلہ خلو کے ساتھ بالکل۔ ہون تفسیر کے بنی فَيَكُونُ الْمَانَا، اگر چلو فيكون المعنى أن بعد المرتين إما إمساك بمعروف بالمراجعة أو تسريح بإحسان بالطلقة الثالثة، فَإِن فإن آثر التصريح بالإحسان فطلقها ثالثا فلا تحل له من بعد الآية۔ صبر فرماتے اب ان آیتوں کا کی تفسیر یہ بنی مولوی جی، اب پیچھے تفسیر وک پڑی ہے وہ نال جوڑ کے ہون اب تفسیر یہ بنی، معنی یہ ہوا کہ الطلاق مرتان، دو طلاقوں کے بعد یا امساک بے معروف ہے یعنی رجوع کر لے، یا تسریح بے احسان ہے یعنی تیسری طلاق دے دے، یعنی ہون اگوں اے فات اللہ فجرنا فین طلّہ کہا کی او اے اور اگر اختیار کر لیا خامد نے تسریح بالاحسان کو، کس کو؟ پس اس کو تیسری طلاق دے دی تو اب فلا تحل لہ من بعد، اب اس کے لیے حلال نہیں۔ ہون اینج تفسیر جے دو آیتاں دی ملا کے جی اگر اچھی اچھی یار اب مانا یہ بنا دونوں آیتوں کو وچوں خلو ایک پاسے ہو گیا کہ دو طلاقوں کے بعد بمعروف المراجعت ہے، ساق بے معروف ہے کس صورت میں؟ رجوع کے ساتھ، یا تسریح بے احسان ہے کس طرح؟ تیسری طلاق دینے کے ساتھ۔ اب آگے فین طلّہ کا دا مطلب یہ کہ اگر اس نے اختیار کیا، تسریح احسان کو اختیار کر لیا اور کیا کر دی اس نے؟ عورت کو تین طلاقیں دے، تیسری طلاق دے دی، فلا تحل لہ من بعد حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ ہن اے تفسیر جی آئی جو کو سمجھ پہلے سی او فی مفتدت بچ جوڑ کے ہن انج وکھری چلو پایا پس ہوگا مانا یہ کہ مرتین کے بعد اور طلاق و مرتان یار یا امساک بے معروف ہے مراجعت کے سبب سے، یا تسریح بے احسان ہے
تیسری طلاق کے سبب سے ہوں اگو فین طلّہ کا ہوں نال جوڑنا ہی اوکے میں پس اگر اختیار کیا اس نے تسریب احسان کو پس طلاق دے دی اس نے اس کو تیسری اب نہیں حلال اس کے لیے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ جی بس ہوگا معنی یہ کہ مرتين کے بعد یا امساکم بمعروف ہے مراجعت کے سبب یا تسریب احسان ہے 3 طلاقوں کے تیسری ثالثہ ہی پھر 3 طلاقوں تیسری طلاق کے سبب وہ 2 تے 3 5 ہو گئی ہیں پس اگر اختیار کیا اس نے تسریب احسان کا بالکل کیویں پس طلاق دے دی اس نے عورت کو تیسری انج بس نہیں حلال اس کے لیے من بعد حتیٰ تنکح زوجا غیرہ بلاوی کے بعد یا امساک بالمعروف ہے رجوع کرنے کے ساتھ یا تسریب احسان ہے تیسری طلاق دینے کے ساتھ پس اگر اختیار کیا اس نے تسریب الاحسان کو پس طلاق دے دی اس نے زوجہ کو بھی پس نہیں حلال بیوی اس کے لیے اس کے بعد اب پوری پڑھ دینا فلا تحل لو من بعد حتیٰ تنکح زوجا غیرہ اجے اس جملے کا معنی نہیں سمجھ آیا ہے مہینہ ہو گیا اس جگہ تو لگے ہیں یار تو ترجمہ بھی پڑھیا جی تفسیر بھی پڑھی ہے یہ تک سمجھ نہیں اس کی گل آئی تمہیں کل دے لگے اس گل دے نال جی اگے چل ہاذا خلاصۃ ما قالوا بس ملا جیون اللہ رحمہ فرماتے ہیں یہ خلاصہ ہے اس کا جو علماء نے بیان کیا ہے آندے نے تو چس پھٹ گئی ہے چس پھٹی اس واسطے وے بھی یہ تو گل کوئی نہ بنی جیڑی حنفیہ ثابت کرنی سی جیڑی وہ تو گل کوئی نہ بنی جی ثابت کرنا سی کہ خلو وچ تے اس تو بعد طلاق واقعہ ہو سکتی تو جے کر اس تسریب الاحسان تو حدیث پاک دے مطابق لئیے کی تیسری طلاق تے پھر تو خلو وچ آوندا ہی نہیں تو شافعی والی گل ہے اور جملہ معترضہ بن گیا اس بندے نے ایک گل خلاصہ ہے وہ جڑا علماء نے آکھیا ہے لیکن آندے نے بست تفسیر احمدی میں ہے اساں تے پھر اور مزید گلاں کیتیاں نے بھی ثابت کیتا ہے بھی کھلو تو بعد طلاق واقعہ ہو سکتی ہے مولوی ویس پر اٹ کے بخایا کہتا پنج نہ کٹ دیں گے جی بابے ری آندے نے ثابت کیتا ہے اتنے چل بھی یہ خلاصہ ہے اس کا جو علماء نے کہا ہے یہ ہوتا ہے جس لیے کچھ گل آخی نا یہ وہ ہے جو کہا گیا ہے یہ وہ ہے جو علماء نے کہا ہے میں میری رائے نال کو نہیں میں تو انہوں نے گل سنا دیتی ہے جی یہ مطلب بندہ اشارہ یہ ہوتا ہے جی ول بس تو او پڑھ چا 2 لفظ تفسیر احمدی اور تفسیر احمدی میں ہے جی یہ خلاصہ ہے اس کا جو فرمایا ہے علماء نے اور تفسیر احمدی میں ہے یہ خلاصہ ہے اس کا جو علماء نے فرمایا ہے اور تفسیر احمدی میں ہے چل وہ بھی کرنا ہے اندر گڑبڑ ہو گئی ہے کیا کہنے اچھا جواب اچھا تینوں سنانا جی وہ کتنے لگا سوال جواب 10 وانو یلزم ہوتے لا کے جا رہے تم اور ممکن ہے یہ کہ جواب 1 منٹ وہ نکیا وہ بسم اللہ ایتھے 10 وقت دے وہ بسم اللہ الرحمن ایتھے کتنے جے ہے کیڑا صفحہ ہے ہاں 62 صفحے تے نا جی بسم اللہ وَيُمْكِنُ يُجَابَ محققین گئے ہیں اس بات کی طرف کہ تفسیر تسریب احسان کی تیسری طلاق کے ساتھ یہ قول مرجو ہے راجے مشہور تفسیر اس کی ترک مراجعت ہے ترک مراجعت ہے وَهَذَا الْقَوْلُ الْفَحْلُ وَالْمَذْهَبُ الْجَزَلُ هَذَا مَا فِي خِسْرَوْ عَلَى التَّلْوِيبِ فَالْبَحْثُ سَابِقٌ لِكَوْنِهِ مَبْنِيًّا عَلَى الرَّاجِحِ لَا غُبَارَ فِيهِ یہ گل ہے
چلو ٹھیک ہے مسئلہ ہے بھی حدیث پاک جو آ گیا اوتھے کی بنے گا اے مسئلہ ہے